آج کی ہماری نشست کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن سنتوں کو اپناتے تھے؟ آج ہم نے اس سبق کو دہرانا ہے۔ ممکن ہے کہیں کوتاہی ہو تو اس کی اصلاح ہو جائے، کوئی فائدے کی بات ہو تو اس کو ہم اپنی زندگی میں لاگو کر دیں، اور اس ہماری رات کے اندر جو سونا ہے ہمارا، وہ بھی ہمارے عبادت کا سبب بن جائے۔ سب سے پہلی بات کہ شام جب ہو جائے تو جو شام کے اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ہمیں وہ کرنے چاہیے، اور جن کا تذکرہ کچھ کل اور پچھلے اسباق میں ہو بھی چکا ہے۔ احباب کو علم بھی ہے، کارڈ کی صورت میں ہمارے پاس موجود بھی ہے۔ ہمیں سب سے پہلے ان سارے اذکار کو کرنا چاہیے جو شام کے وقت کیے جاتے ہیں۔ دوسری بات، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء ادا کر لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کے بعد بہت زیادہ جاگنا اور باتیں کرنا مجھے پسند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ النوم قبل العشاء والتحدیث بعد العشاء، عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد بہت باتیں کرنا آپ نے فرمایا مجھے پسند نہیں ہے۔ بعض روایات میں آپ نے منع فرمایا کہ کوئی بندہ مغرب کے بعد سو جائے، اس وجہ سے تاکہ اس کی عصر کی نماز جو عشاء کی نماز نہ رہ جائے، اس لیے آپ نے مغرب کے بعد سونے سے منع فرمایا۔ اور عشاء کے بعد سوائے تعلیم کے یا سوائے اصلاحی کسی بات کے لیے، تربیت کے لیے، کسی خیر کی مجلس کے، انسان کو عشاء کے بعد بہت زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، جلد سونا چاہیے۔ یقیناً اس کے اندر شریعت کی حکمت ہے، جو جلد سوئے گا وہ جلد اٹھے گا، وہ تہجد بھی پڑھ سکے گا، وہ فجر بھی باجماعت پڑھ سکے گا۔ اگر وہ سوئے گا لیٹ تو وہ بہت سی خیر سے محروم رہ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب سونے کے لیے بستر پہ آتے تو آپ نے اس سے پہلے کئی ایک چیزوں کی نصیحت فرمائی۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ جب شام ہو جائے تو اپنے دروازوں کو بسم اللہ پڑھ کے بند کر لو، چونکہ بازاروں کے اندر ابتدائی رات کے وقت شیاطین بہت زیادہ پھرتے ہیں، اور آپ نے فرمایا اپنے بچوں کو گھر کے اندر کر لو اور بسم اللہ پڑھ کے اپنے دروازے کو بند کر لو، تاکہ شام کے کھانے میں تمہارے اور گھر کے اندر کوئی شیطان داخل نہ ہو۔ جب سرکش جنات باہر رات کو نکلتے ہیں تو وہ اس دروازے پر نہیں داخل ہوتے، یا اس دروازے پر کھڑے ہی نہیں ہوتے، اس دروازے سے داخل نہیں ہوتے جو بسم اللہ پڑھ کے بند کیا گیا ہو، بلکہ شیطان دروازے پر کھڑا ہو کے اپنے دوسرے بیلی یاروں کو کہہ رہا ہوتا ہے لا طعام لکم ولا مبیت لکم، کہ اس گھر کے اندر نہ تمہارا کھانا ہے آج اور نہ ہی تم یہاں رات بسر کر سکتے ہو۔ ایک تو یہ شام کے معمولات میں شامل کیجئے کہ آپ اپنے دروازوں کو بسم اللہ پڑھ کے بند کیجئے۔ بچوں کو بہت جلد گھر کے اندر لے کے جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی پانی کے برتن ہے تو ان کو ڈھانپ دو، چونکہ رات کے وقت بیماریاں اترتی ہیں اور اس کے اندر بیماری داخل نہ ہو جائے۔ آپ سونے کے وقت چراغ کو بند کر دیا کرتے تھے، جو روشنی کے لیے چراغ جلایا جاتا تھا اس کو بند کر دیتے تھے، اور آپ نے تلقین فرمائی۔ اور اس کی کئی حکمتیں، مدینہ میں ایک دفعہ ایسے ہوا کہ گھر جل گیا۔ جب صبح تحقیق ہوئی پتہ چلا کہ وہ جو چراغ تھا اس کے اندر تیل کے اندر ڈالی ہوئی وہ بتی تھی، وہ دھاگا تھا، وہ روئی تھی جس کو آگ لگی تھی۔ وہ چوہیا نے اس کو پکڑا، کھینچا اور نیچے کر دیا، تو وہ کمرے کے اندر وہ کپڑوں کو لگ گئی اور اس طرح گھر کو آگ لگ گئی اور پورا گھر جل گیا، اور جو لوگ تھے ان کو بھی نقصان ہوا۔ تو آپ نے فرمایا آج کے بعد کوئی بھی چراغ جلتا ہوا نہ چھوڑے۔ تو آج کل ہمارے یہاں جدت ہے، اس کی جگہ پہ وہ لائٹیں ہیں اور الگ الگ روشنی کی چیزیں ہیں،
وہ خدشات نہیں ہیں، لیکن سنت پر عمل کرتے ہوئے کوشش کی جائے کہ جن گھروں کے اندر کوئی ضرورت نہیں، مثال کے طور پہ چھوٹے بچے ہوں تو ان کی رات کو کئی چیزیں ضروریات میں سے ہوتی ہیں، اس کے لیے ہلکی لائٹ کو رکھنا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو روشنی کو بند کر کے سویا جائے اس چراغ پر قیاس کرتے ہوئے، تو یہ بھی سنتوں میں سے ہے اور سنت پر عمل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر آتے تو آپ بستر کو جھاڑتے، حدیث میں آتا ہے، مجھے عائشہ فرماتی ہیں آپ بستر کو جھاڑتے، اور آپ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ میرا بستر بہت زیادہ وہ نرم ہو۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ میرے ہاں تشریف فرماتے، آپ صبح اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، فرمایا آج تیرے نرم بستر کی وجہ سے میں سو گیا اور اٹھ نہیں سکا، میری رات کی نماز رہ گئی، چونکہ بستر وہ اس کو 4 گنا موٹا کیا گیا۔ آپ نے فرمایا اس کی تہوں کو ہٹا دے، بہت نرم نہ کر، اس کو ایک ہی بستر بچھا تاکہ میں اتنا آرام سے نہ سو جاؤں کہ سب سے غافل ہو جاؤں اور اللہ کی عبادت سے محروم ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے سونے کے لیے، اس سے پہلے آپ وضو فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، جو بندہ وضو کر کے رات کو سوتا ہے، ساری رات اللہ کا فرشتہ اس کے سر کی جانب پہ بیٹھ کے اس کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اللہم اغفر لہ ورحمہ، کہ اللہ اس پر رحم فرما، اسے معاف فرما۔ تو پتہ یہ چلا کہ رات کو سونے سے پہلے اگر کوئی بندہ وضو کر لے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور انسان فرشتوں کی دعا کا مستحق بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو وضو بھی کرتے اور ساتھ مسواک بھی کرتے، بلکہ مجھے عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مسواک کو اپنے پاس رکھا کرتے تھے ہمیشہ رات کے وقت، اور پھر رات کو جب اٹھتے تو آپ کا پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ تو آپ کے رات کے معمولات میں یہ بات شامل تھی کہ سونے سے پہلے آپ مسواک کرتے، مسواک کرنے کے بعد آپ وضو کرتے، اور وضو کر کے آپ بستر کی طرف آتے۔ یعنی اگر آپ نے وضو نہیں کیا تو آپ کو کم سے کم ہاتھ ضرور دھونے چاہیے تاکہ کوئی بھی چیز رات کو آپ کو نقصان نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بھی بات شامل ہے۔ بس اگر بندہ کھانا کھاتا ہے اس کی سمیل موجود ہوتی ہے، تو رات آپ سوئیں، آپ کو کوئی موذی چیز آپ اس سمیل پر آئے اور آپ کو ڈس دے، آپ کو کوئی نقصان دے دے، تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں حکمت ہے۔ تو آپ رات کو سونے سے پہلے کم سے کم اپنے ہاتھوں کو واش کریں، اچھا سا مسواک کریں، اور ممکن ہو کوشش کریں کہ وضو کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحافظ الوضوء الا مومن، وضو کی محافظت مومن کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو ہمیشہ وضو میں رکھنے کی کوشش مومن بندہ کرتا ہے۔ تو رات کو سوتے وقت کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں عظیم سنت ہے، فرشتوں کی دعا کا بندہ مستحق بنتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر آتے تو آپ کے لیٹنے کا انداز یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں پہلو پر لیٹتے، یعنی سجی جانب پہ لیٹتے، دائیں پہلو پر لیٹتے، اپنے بازو کو اپنے چہرے کے نیچے رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب اور اس ہاتھوں کو اپنے چہرے کے نیچے رکھ کے آپ لیٹا کرتے، یعنی آغاز سونے کا اس سے کرتے، بعد میں بندہ سو جاتا ہے تو پھر دائیں ہو جائے بائیں ہو جائے، جس پہلو کے بل بھی لیٹ جائے، سیدھا لیٹ جائے، درست ہے۔ ہاں صرف اتنا منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندے کو الٹا نہیں لیٹنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا یہ جہنمیوں کا لیٹنا ہے۔ ایک دفعہ آپ مسجد میں تشریف لائے تو کچھ صحابہ اکرام کیلولہ کر رہے تھے، تو آپ نے ان کو اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری، فرمایا یہ کیا لیٹنا ہے تمہیں؟ یہ شیاطین کا اور جہنمیوں کا لیٹنا ہے، اس طرح نہیں لیٹنا بلکہ سیدھا لیٹا کرو۔ تو سوتے وقت آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ الٹے نہ لیٹیں، پہلو پر لیٹے، سیدھے لیٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آغاز سونے کا کرتے تو دائیں پہلو پر لیٹا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے ہماری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ کے رات کے معمولات میں یہ شامل تھا کہ جب آپ سونے لگتے تو آپ چند وظائف کرتے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں سورتوں کو، سورت اخلاص کو، سورت فلق کو اور سورت ناس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے
ایک ایک بار پڑھتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے اور پھر اپنے پورے جسم پر جہاں تک ممکن ہوتا ہاتھوں کو پھیرتے۔ پھر آپ دوسری مرتبہ ایسے ہی کرتے، سورۃ اخلاص پڑھتے، قل هو اللہ پڑھتے، قل اعوذ برب الفلق پڑھتے، قل اعوذ برب الناس پڑھتے اور پھر پھونک مار کے اپنے ہاتھوں کو اپنے پورے جسم پر ملتے۔ اس طرح 3 بار آپ کیا کرتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرتے اور آپ فرماتے جو یہ پڑھ لیتا ہے ساری رات شیطان سے بھی محفوظ رہتا ہے، ساری رات تہجد کا بھی ثواب اسے ملتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی کی تلاوت کرتے، حدیث میں آتا ہے اس انسان کو ساری رات شیطان سے اللہ محفوظ رکھتا ہے جو انسان آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، اور اگر اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا تو اللہ اس کو جنت میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ تو اپنے رات کے معمولات میں ان ساری چیزوں کو شامل کیجیے۔ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، چھوٹی سی 2 آیات، ان کو زبانی یاد کیجیے اور اپنے بستر پر آ کے اس کو پڑھیے۔ تینوں سورتوں کو آخری جو ہیں ان کو پڑھیے، اپنے معمولات میں شامل کیجیے اور آیت الکرسی کو اپنے معمولات میں شامل کیجیے۔ اور حدیث میں آتا ہے آپ سونے سے پہلے 30 آیات تلاوت کرتے سورۃ ملک کی، جو آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ روز قیامت تمہاری سفارش بھی کرے گی اور تمہیں قبر اور حشر کے عذاب سے نجات بھی دلائے گی۔ یعنی یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ سورۃ زمر کی بھی کچھ آیات کی تلاوت کرتے تھے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ 10 آیات من کتاب اللہ لم یکتب من الغافلین فی لیلۃ کے لفظ کہ جو بندہ رات کو سونے سے پہلے سونے کے وقت 10 قرآن مجید کی آیات پڑھ کے سو جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے اپنے سے غافل نہیں سمجھتا۔ جو بندے نے کچھ بھی نہیں پڑھا اور سو گیا، اللہ اس کو لکھتا ہے یہ بندہ میرا ذکر کرنے والا نہیں بلکہ مجھ سے غافل انسان ہے۔ تو کم سے کم انسان کو 10 قرآن مجید کی آیات کی ضرور تلاوت کرنی چاہیے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے بسمی کا اللہم اموت و احیا یہ دعا پڑھتے۔ چند اور دعائیں بھی موجود ہیں جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ سبحانک اللہم و بحمدک۔ یہ دعائیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے رات کے معمولات اور رات کے اذکار میں شامل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو کسی بھی وقت اٹھتے تو سب سے پہلے آپ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ اللہ تیرا شکر ہے تم نے ایک نئی زندگی دی، تو نے پہلے ہمیں سلایا موت کی مانند، پھر اس کے بعد تو نے نئی زندگی دی، پھر تو ہمیں اپنی طرف اٹھا کے لے کے جائے گا۔ اللہ ہم تیری ہر بات پہ راضی اور خوش ہیں، اس پر تیرا شکریہ ادا کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے تو ہمیں عائشہ فرماتی سب سے پہلے آپ مسواک کیا کرتے تھے اور پھر آپ آسمان کی طرف اپنا ہاتھ کو کبھی چہرے کو اٹھاتے اور پھر سورۃ آل عمران کا آخری رکوع تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کے معمولات میں شامل تھا۔ پھر آپ رات کے وقت اٹھ کے تہجد کی کچھ رکعتیں پڑھتے، جیسے حدیث میں آتا ہے آپ 8 رکعتیں پڑھتے، 3 وتر پڑھتے، کل 11 رکعتیں پڑھتے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری کہ پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کا معمول کیا تھا، یعنی رات کی نماز کا معمول کیا تھا، تو اما جی عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتاً فی رمضان و فی غیر رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، رمضان ہوتا ہے یا غیر رمضان ہوتا ہے تو آپ 11 ہی رکعتیں پڑھا کرتے۔ اور یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، اس لیے آپ اس کو چھوڑتے نہیں تھے، آپ کے رات کے معمولات میں شامل تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر یہ نفلی ہے، اور آپ فرمایا کرتے تھے علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین، لوگوں رات کے قیام کو لازم پکڑا کرو، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت تھی، ان کی یہ عادت تھی کہ وہ رات کو کچھ قیام کیا کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رات کا قیام تمہارے لیے رزق کی فراوانی، تمہارے لیے تنگی کو دور کرنے کا سبب اور تمہارے گناہوں کو معافی کا سب سے بڑا سبب تمہارے رات کا قیام ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے تو عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں اول ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یثرب، آپ نے مدینے میں سب سے پہلے جو بات کہی تھی
वो ये बात कही थी। क्या फरमाया आपने? फरमाया अफ्शुस सलाम वतिअमुत ताम वसिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम। लोगों सलाम अलैकुम कहा करो, रिश्तेदारियों को मिलाया करो, आपस के अंदर एक दूसरे के साथ खाने खिलाया करो, और आपने फरमाया रातों को उठ के नमाज पढ़ा करो, क्योंकि तुम जन्नत में सलामती से दाखिल होना चाहते हो तो तुम्हारे लिए ये चीजें लाजम है। तो रात के मामूलात में आपके ये बात शामिल थी कि आप रात को उठ के कुछ क़याम करते थे। फिर जब फजर का वक्त करीब हो जाता, आप कुछ देर आराम करने के लिए लेट जाते, फिर फजर की अजान होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते और उठ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकअतें नमाज फजर की सुन्नतें अदा करते। हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो रकअतें रकाता यल फजर खैर मिन दुनिया व मा फिहा, ये 2 रकअतें जो नमाज फजर की हैं सुन्नतें, ये दुनिया और जो कुछ भी दुनिया उन सब से बेहतरीन है। आप हल्का सा इनको पढ़ते, बहुत लंबा ना पढ़ते, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजमात नमाज अदा करते। हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात को जब बंदा सोता है तो शैतान उसके सर में 3 गिरे लगा देता है, और ये शैतान उसको थपकियां देता है कि रात बड़ी बड़ी अब उठना नहीं पड़े। लेकिन शैतान उस वक्त नाकाम होता है जब बंदा उठ पड़ता है, एक गिरा खुल जाती है, फिर बंदा उठता है, वुजू करता है, दूसरी गिरा खुल जाती है, तीसरी गिरा खुल जाती है जब वो नमाज पढ़ लेता है। यानी शैतान अपना हर रात बंदे पर चलाता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है जब बंदा उठ खड़ा होता है और अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो जाता है। और हदीस में आता है अगर बंदा न उठे और शैतान की थपकियां जो दे रहा होता है और कह रहा होता है अल्लैलु तवील, के रात बड़ी लंबी है तूने उठना नहीं, अगर उस पर वो अमल कर ले तो शैतान जब नमाज का वक्त गुजर जाता है, सूरज चढ़ जाता है, तो शैतान बाल शैतान फी उज़ुनी, शैतान उस बंदे के कानों में पेशाब करके चला जाता है। और आपने फरमाया सारा दिन वो कसलान, खबीसुन नफ्स, सुस्त, काहिल और खबीस ज़हन के साथ दिन गुजारता है। लेकिन अगर वो उठ खड़ा हो और अपने मामूलात सुन्नत के मुताबिक कर ले तो शैतान को वो मार दे देता है, नाकाम कर देता है, और शैतान रोता और चीखता हुआ चला जाता है। और सारा दिन हदीस में आता है नशीद तीबुन नफ्स, बड़ा चुस्त और बड़ा पाकीज़ा नफ्स वाला वो इंसान उठता है। और हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फजर की नमाज बाजमात पढ़ो, क्योंकि जो बंदा मन सल्लल फजर फहुव फी ज़िम्मतिल्लाह, एक रिवायत में मन सल्लल सुबह बिल जमाअ फहुव फी ज़िम्मतिल्लाह, जो बंदा फजर की नमाज बाजमात पढ़ लेते वो अल्लाह की पनाह और अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। तो अल्लाह की हिफाजत में जो आ जाए सारा दिन उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता, उसे कोई कुछ कह नहीं सकता। अल्लाह से दुआ करो अल्लाह हमारा उठना और बैठना, हमारा सोना और जागना अल्लाह सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक नसीब फरमा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।